السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم بات کریں گے اس میں کل 3 اشعار ہیں، یعنی یہ 3 شعر کی غزل ہے۔ پہلے بھی ہم آپ کو بتلاتے رہے ہیں کہ عموماً تو غزل میں جو 7 شعر ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، 9 11 اس طرح ہوتے ہیں، لیکن مرزا غالب کی بعض غزلیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہمیں ایسے شعروں کی ترتیب نہیں ملتی، بلکہ یوں ملتی ہے کہ بعض اوقات تو 2 شعروں کی غزل بھی ہے اور بعض اوقات تو کسی غزل کا صرف 1 شعر ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غالب کا کلام جن لوگوں نے ترتیب دیا تھا انہوں نے ان اشعار کو رکھا تھا جن کو وہ بہترین سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرزا کی وہ غزلیں جو کہ منسوخ کر دی گئی تھیں یا وہ اشعار جو کہ شامل نہیں کیے گئے تھے وہ موجود نہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ وقت آنے پر کبھی ہم ان کی بھی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان اشعار کو نکالنا درست تھا یا نہیں۔ یہ سب کچھ مرزا غالب کی اپنی مرضی سے ہوا تھا، اس لیے اس پر بہت زیادہ اعتراضات نہیں کیے جا سکتے کہ کچھ لوگوں نے مرزا کے کلام سے کچھ اچھے اشعار بھی نکال دیے۔ ظاہر ہے کہ غالب نے یہ اپنا سارا دیوان جب مرتب ہو گیا تو خود بھی دیکھا اور اس کے بعد ان کی اپنی مرضی شامل تھی، چنانچہ ان کے دوستوں نے ان کی مرضی کے مطابق ہی کام کیا۔ بہرحال یہ بات آپ کو ذرا تھوڑی سی معلومات دینے کے لیے تھی، تو آئیے آج کی غزل شروع کرتے ہیں۔ یہ غزل ہمیں لگتا ہے کہ کسی خاص موڈ میں کہی گئی ہے، یا وہ اشعار چنے گئے ہیں جو کسی خاص موڈ کی عکاسی کرتے ہیں، کسی ایک خاص موڈ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے نالے دل کھول کے 2 4 کروں یا نہ کروں، یہ بھی ہے چرخ ستمگار، کروں یا نہ کروں۔ نالا کہتے ہیں بہت اونچی آواز میں رونے کو، اور دل کھول کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، یعنی اپنی ساری حسرت نکال کر۔ اور چرخ ستمگار، یہ 2 لفظ ہیں الگ الگ۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، اور ستمگار جو کہ ستم کرتا ہو، یعنی جو کہ ظلم کرتا ہو۔ فرماتے وہ یہ ہیں کہ ایک سوال ہے، اور سوال ہے اپنی تقدیر سے، قسمت سے یا خدا سے۔ کہتے ہیں کہ میں اگر رونا چاہوں تو پھر میں خوب اس طرح 2 4 مرتبہ رو لوں کہ میرے دل میں کوئی حسرت رونے کی باقی نہ رہے، اور اس کے لیے کہتے ہیں سوال کرتے ہیں اپنی تقدیر سے۔ دیکھیے یہ جو چرخ کا لفظ ہے نا، یہ کئی جگہ آسمان کے لیے بھی، آسمان کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے، چرخ بھی اور آسمان بھی۔ جب شاعر لوگ آسمان کہتے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے اپنے مقدر سے، اپنی تقدیر سے، اپنی ڈیسٹنی سے، کچھ بھی کہہ لیجیے۔ تو سوال یہ کر رہے ہیں، جب بہت پریشان ہو گئے تو کہتے ہیں کہ میں اب تک بہت خاموش رہا، اور میرے جتنے غم تھے، جتنے دکھ تھے، میں نے ان کے اوپر کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا، پروٹیسٹ نہیں کیا، اور میں ہمیشہ ان کے لیے خاموشی سے ان کو برداشت کرتا رہا، اور اس کے لیے میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں۔ تو کہتے ہیں اب میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ میں کھل کر رو لوں۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، سائیکولوجیکل ریزن کہہ لیجئے، کہ جب انسان کسی غم یا دکھ یا صدمے کو چھپا کر رکھتا ہے یا اس پر وہ روتا نہیں ہے تو اس کے دل پر ایک طرح کا بوجھ رہتا ہے، بھاری پن رہتا ہے۔ تو غالباً اسی سے تنگ آ گئے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں، آسمان سے پوچھ رہے ہیں، اپنی قسمت سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں ایک ہی مرتبہ رو کر اپنے جی کا جو بوجھ ہے اس کو میں ہلکا کر لوں۔ دوسرا شعر ہے مجھ کو یہ وہم کہ انکار نہ ہو جائے کہیں، ان کو یہ فکر کہ اقرار کروں یا نہ کروں۔ وہم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں طرح طرح کے خیالات آنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اقرار کہتے ہیں کسی بات کے اوپر
راضی ہو جانے کو، مان جانے کو۔ اس میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے سوال تو کر دیا کہ بھئی آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ ملاقات ہم نے آسانی کے لیے کہہ دیا ہے، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ہمارا وصل ہوگا۔ اب وصل سے مراد آپ کچھ بھی لے لیجئے، لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے دل میں یہ وہم بھی پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دیں، کہیں وہ منع نہ کر دیں۔ کہتے ہیں عجیب مشکل آن پڑی ہے، سوال تو ہم کر چکے ہیں اور یہ وہم بھی ہم پر سوار ہو گیا ہے، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے محبوب ہیں وہ اس پریشانی میں، اس فکر میں ہیں کہ اس سوال کے جواب میں اقرار کریں یا نہ کریں۔ اب یہ بڑی دلچسپ اور عجیب سی صورتحال ہے کہ عاشق محبوب سے سوال کر چکا ہے کہ بھئی ہم آپ سے وصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب وہ تنہائی کی ملاقات ہو، کہیں الگ میں ملاقات ہو، یا صرف محبت کا اقرار کروانے کی بات ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں ہی اس میں مشکل میں پڑ گئے ہیں، تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم ان سے سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ ہم نے جب سوال کر دیا تو ہم اور ہمارے محبوب دونوں پر ایک مشکل آ گئی۔ مشکل یہ آ گئی کہ ہم اب اس وہم میں رہنے لگے کہ ہم نے پیغام تو بھجوا دیا ہے ان کو کہ ہم آپ سے وصل چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے محبوب اس پریشانی میں پڑ گئے ہیں کہ وہ اس بات کا اقرار کریں یا نہ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ بس ایک عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے ہمارے سوال نے، ہمیں بھی اور ہمارے محبوب کو بھی۔ شعر کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ طنزیہ انداز کا بھی ہے، کچھ مزاحیہ بھی ہے تھوڑا سا، اور اگلا شعر بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اسی موڈ کا کہا ہوا لگتا ہے۔ شعر ہے کہ لطف جب ہو کہ کروں غیر کو بھی میں بدنام، کہیے کیا حکم ہے سرکار، کروں یا نہ کروں۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ، اور یہاں جو غیر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ رقیب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ رقیب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک ہی حسین کے، کسی ایک ہی معشوق کے، یا کسی ایک ہی محبوبہ کے دو عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو وہ رقیب کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے، کہیے کیا حکم ہے سرکار، اس میں تھوڑا سا طنز ہے، ٹانٹنگ وے میں کہا ہوا ہے، اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں، تو اس میں ایک طرح سے دھمکی بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت تو بہت مزہ ہے، آپ کو ہم سے تو ملنا جلنا پسند نہیں ہے، اور آپ نے جو غیر ہے، جو رقیب ہے، اس سے آپ نے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کا میل جول ہے، تو اس وقت کتنا مزہ آئے کہ جب ہم آپ کو تو بدنام کریں ہی کریں، اور جب ہم سے لوگ پوچھیں کہ بھئی ان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں، تو ہم کہہ دیں کہ جی یہ تو رقیب کے ساتھ بھی ان کا سارا سلسلہ ہے، رقیب کے ساتھ بھی ان کے سارے تعلقات ہیں۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک محبوب سے چھیڑ میں بات کی ہے، ہنسی مذاق میں بات کی ہے۔ یہ جو ہے کہیے کیا حکم ہے سرکار، یہ عموماً کہا جاتا ہے، مذاق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے محبوب کو چھیڑا ہے۔ اصل میں مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے محبوب کو کسی دوسرے کے ساتھ بدنام کر دیں، یہ ایک مزاح میں بات انہوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ان کے محبوب کی توجہ ان کے علاوہ دوسرے کی طرف ہے، تو فرماتے یہ ہیں کہ اس میں دھمکی نہیں ہے، اس میں صرف ایک ڈراوا بھی نہیں ہے، صرف ایک مزاحیہ پہلو ہے اس کا، کہ اگر آپ ہم سے تعلقات نہیں رکھیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم آپ کو بدنام نہیں کر سکتے، ہم آپ کو بدنام کر بھی دیں گے، جبکہ بدنام کرنے کی نیت کوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ جو کہیے کیا حکم ہے سرکار، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کرتے وقت غالباً مسکرا رہے ہوں گے، مسکرا کر یہ بات کی گئی ہے۔ تو خواتین حضرات، اس میں کوئی غالب کا خاص جو ایک فلسفہ، ان کا جو ایک انداز ہے وہ تو نہیں تھا، لیکن غزل مزے کی ہے، جو تینوں اشعار ہیں وہ کافی اچھے ہیں،
اور امید ہے کہ ہم نے ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آ گئے ہوں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.